گھر میں ہمارے ایک طوطا آ گیا۔ کیا ہم طوطے کو قید کر سکتے ہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا طوطے کے ہم مالک بن سکتے ہیں؟ ہم طوطے کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم مکلف ہیں اس کے؟ آئیے ایک اسٹوری کی صورت میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ کیسے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے نا۔ تو طوطا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، بچوں دیکھیں طوطا آیا ہے نا ہمارے گھر میں آج، تو طوطے کے بھی ہم مالک نہیں ہیں۔ اگرچہ طوطا ہو، کوئی نوٹ پڑا ہوا ہو، کہیں کوئی پرس آپ کو مل جائے نوٹوں سے بھرا ہوا، یا کوئی اور مال، کوئی زیور، کوئی گولڈ کی چیز آپ کو مل جائے، تو آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو ایک اسٹوری سناتی ہوں نا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک انکل تھے نا، وہ اپنی دکان پر جا رہے تھے۔ صبح صبح وہ اپنی دکان کھولنے کے لیے، انہیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، وہ بہت پریشان تھے، لیکن کہیں سے بھی کوئی ان کو انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک وہ بس اسٹاپ پہ پہنچے تو ان کو ایک نوٹوں سے بھرا ہوا پرس ملا۔ انہوں نے وہ پرس فوراً اٹھا لیا اور پھر ایک خیال آیا انہیں کہ یہ پیسے کسی اور کے ہیں، لیکن انہیں شیطان نے فوراً ہی بہکا دیا اور کہا کہ قدرت نے دیکھو تمہاری کیسی مدد کی، تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی نا، تمہیں پیسے مل گئے۔ تو انہوں نے بھی شیطان کی باتیں مان لی اور کہا یہ تو مجھے ملے ہیں اس لیے میرے ہی ہیں۔ بس وہ خوشی خوشی دکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ دکان کھولنے کے بعد انہوں نے دیکھا انکل نے کہ سڑک پر 100 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے۔ اچانک ایک بچہ آیا اور بہت زور سے نوٹ کے قریب گر گیا۔ تو وہ جو انکل تھے وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس بچے کی اداکاری پر انہیں بڑا ہی اچھا لگا اور انہوں نے دل ہی دل میں داد دی کہ واہ بیٹا بہت اچھی اداکاری کی ہے تم نے۔ اور پھر اتنے میں ایک دکان پر گاہک آ گیا۔ گاہک نے کہا کہ ارے بچہ کتنی زور سے گرا ہے۔ تو سلیم وہ جو انکل تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ بنیا کا بیٹا ہوتا ہے نا وہ نوٹ پر گرتا ہے، ایسے ہی نہیں گرتا۔ تو کہنے لگے کیا مطلب اس بات کا؟ کہنے لگے کہ ایک بستی میں ایک ہندو بنیا رہا کرتا تھا، پائی پائی کا حساب رکھتا تھا، نقصان کا لفظ تو اس نے اپنی ڈکشنری میں رکھا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ بنیا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج تو تمہارا نقصان ہو گیا، تمہارے بیٹے نے تمہارا نقصان کر دیا، ایک پاؤ تیل گرا دیا اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم لوگ دیکھ لینا کہ میرے بیٹے نے کوئی نہ کوئی فائدہ سوچا ہوگا جب ہی اس نے تیل گرایا ہوگا۔ تو پھر اتنے میں بیٹا آ گیا، بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے نقصان کر دیا تیل کا؟ تو اس نے کہا نہیں بابا میں نے نقصان نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے سڑک پر دیکھا 100 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے، ہم نے ادھر ادھر دیکھا کہ اگر ہم نے یہ نوٹ نہیں اٹھایا تو کوئی اور اٹھا لے گا، ہم نے کیا کیا کہ ہم نوٹ کے اوپر گر گئے اور اپنا تیل بھی گرا دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ تیل بھی گر گیا، بچہ بھی گر گیا، اور چپکے سے نوٹ اٹھا لیا۔ تیل 5 روپے کا تھا تو بھی ہمیں 95 روپے کا فائدہ ہوا، 95 کا۔ تو وہ زور زور سے انکل ہنسنے لگے۔ تو اس بات پہ گاہک کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں بچہ کتنا زیادہ رو رہا ہے، اس کو شدید چوٹ لگی ہے۔ تو انکل کہنے لگے کہ آئیے دیکھ لیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ بچے کے پاس گئے، بچے کو کہا بیٹا آپ کو زیادہ چوٹ لگی ہے؟ اس نے کہا ہاں انکل مجھے پاؤں میں بھی لگی ہے، ہاتھ میں بھی چوٹ لگی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بہادر بچوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ، اور نوٹ اٹھا کے خود ہی بچے کو دے دیا اور کہا یہ رکھ لو۔ تو اس بچے نے کہا انکل یہ نوٹ آپ کا ہے؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں میرا تو نہیں ہے، لیکن سڑک پر پڑا ہے، جس کا بھی ہو، جس کو پہلے نظر آ جائے اس کا ہی ہے، تو آپ پہلے گرے تھے یہاں تو آپ کا ہے، آپ رکھ لو، اور ویسے بھی اللہ کی زمین سے ملے کوئی بھی رکھ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں انکل، بچے نے خوف زدہ ہو کر ہاتھ پیچھے کر لیا کہ یہ نوٹ ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ ہمارا نوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ اللہ کی زمین سے ملے ہیں، کسی کے گر گئے ہوں گے۔ تو اس نے کہا نہیں انکل یہ پیسے ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں آپ کو معلوم ہے کیا تعلیم دی ہے؟
اب انکل بڑی توجہ سے سننے لگے۔ کیا تعلیم دی ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ایک تھیلی ملی جس میں 100 دینار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تھیلی مجھے ملی ہے دینار سے بھری ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی 1 سال تک تشہیر کر۔ بس میں نے 1 سال تک اس کی تشہیر کی لیکن اس کا مالک نہیں ملا۔ میں پھر حاضر ہوا بارگاہ رسالت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا 1 سال تک اس کی تشہیر کر۔ بس میں نے پھر اس کی 1 سال تک تشہیر کی لیکن اس کا مالک نہیں ملا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 سال مزید تشہیر کر۔ میں نے 1 سال تشہیر کی اور 1 سال کے بعد میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اس کو پہچانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب پھر اس میں موجود دینار کی گنتی کر اور اس تھیلی اور اس کے تسمے کو ذہن میں بٹھا لے، بس اگر اس کا مالک آ جائے تو خیر ورنہ تو ان کو اپنے کام میں لا۔ سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ سوید بن غفلہ نے ارفعہ 3 مرتبہ ذکر کیا تھا یا 1 مرتبہ۔ اچھا، یہ حدیث پاک ہے سنن ابو داؤد جلد اول حدیث نمبر 1697، حدیث مرفوع، ٹھیک ہے، متفق علیہ 5۔ ایک تو ہمیں گری ہوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے اور اٹھا لیں تو پھر ضروری ہے امانت اس کے مالک تک پہنچائیں، یہ کہہ کر بچہ لنگڑاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ انکل نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہندو کا بچہ نہیں، مسلمانوں کا بچہ ہے اور مسلمانوں کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان انکل کو پتہ چلا کہ یہ بچہ انہیں بتانے آیا تھا کہ جس شخص کا آپ کو پرس ملا ہے نا اس کو واپس کر دیجئے، اور انہوں نے اس پرس میں دیکھا فون نمبر موجود تھا۔ انہوں نے نشانی پوچھی اور ان کا پرس انہیں واپس لوٹا دیا۔ دیکھا آپ نے، آپ ہی عہد کریں ہم کسی کی چیز کبھی نہیں لیں گے، اوکے۔